خاندان والوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا، ناک کے شعر کو سناؤں کیا، سبز گنبد بسا ہے سینے میں، چیر کے آپ کو دکھاؤں کیا، کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا، ناک کے شعر کو سناؤں کیا، سبز گنبد بسا ہے سینے میں، چیر کے آپ کو دکھاؤں کیا، ان کی عظمت نظر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کو میں بلاؤں کیا، ان کی عظمت نظر نہیں آتی کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا، نعت کے شعر کو سناؤں کیا، سبز گنبد بسا ہے سینے میں، چیر کے آپ کو دکھاؤں کیا، ان کی عظمت نظر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کو میں بلاؤں کیا، سر اٹھانے لگے ہیں پھر نزدیک، جا کے اختر کو میں جگاؤں کیا، سر اٹھانے لگے ہیں پھر نزدیک، جا کے اختر کو میں جگاؤں کیا، آپ لائے ہو سینکڑوں نزدیک، آپ لائے ہو سینکڑوں نزدیک، ایک سنی کو میں بھی لاؤں کیا، ایک سنی کو میں بھی لاؤں کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ آپ نے مصرعوں کو سنا، اللہ پاک آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لائق مبارکباد ہے، خدا کی قسم آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، اور جتنے لوگ آئے ہیں ان کو میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر صاحب مزار کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آپ اسے پاک کی مقدس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، ممبر شریف پر ذمہ دار علماء، ذمہ دار شورا تشریف فرما ہے، جب ہم اور آپ اللہ والوں کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیوں جاتے ہو اللہ والوں کے مزار پہ جانے سے ملتا کیا ہے، کیوں جاتے ہو اجمیر شریف میں غریب نواز دیتے کیا ہے، کیوں جاتے ہو وارث دیبا کی بارگاہ میں وہاں کیا ملتا ہے، کیوں جاتے ہو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہاں کیا ملتا ہے، اگر کوئی تم سے سوال کرے کیوں جاتے ہو کیا ملتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ پر کہنا تو ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے سے ملتا کیا ہے، تو سن، تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، آپ خاموش رہیے، آپ صرف آرام کیجئے، شعر بھی وہی پڑھوں گا اور سبحان اللہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ مجھے لگتا کہ ہندوستان میں جتنی سردی اور شہروں میں تھی وہ تمام شہروں کی سردی لا کر کے پکڑ کر کے آگ کے جلسے میں چھوڑ دی گئی، سچی بتا، آپ تو ایسے بیٹھے جگہ جگہ، نہ تمہاری کھوپڑی ہلنے کے لیے تیار ہے، نہ خود ہلنے کے لیے تیار ہے، نہ زبان ہلانے کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں کس ٹینشن میں بیٹھے ہو۔ کوئی تم سے پوچھے کیوں جاتے ہو اللہ والوں کے مزارات پہ کیا ملتا ہے تو سنے کہ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے، خرید سکتی ہے کہ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے، اور جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتا ہے، ثبوت مل گیا بہلول سے حضرت زبیدہ کو، ولی زمین پر جنت بنا کے بیچتا ہے، ثبوت مل گیا بہلول سے حضرت زبیدہ کو، ولی زمین پر جنت بنا کے بیچتا ہے۔ کون ہے حضرت بہلول دانا جن کی شان کا یہ عالم، جس کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، خاندان والوں کی توجہ چاہوں، جس کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے، جس کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے، حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے، حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سوائے حضرت بہلول دانا کس کو آتا ہے، زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے، کہ جس نے بیچ ڈالا چند ہی سکوں میں جنت کو، بتاؤ جنتی ایسا بنانا کس کو آتا ہے، اسی لیے تو حسان رضا سینہ ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، مجھے اپنا دیوانہ کر رہے ہیں، علی اکبر کے نانا کر رہے ہیں، مجھے اپنا دیوانہ کر رہے ہیں، علی اکبر کے نانا کر رہے ہیں، میں گھر جنت بنانے میں لگا ہوں مگر بہلول دانا کر رہے ہیں، میں گھر جنت بنانے میں لگا ہوں مگر بہلول دانا کر رہے ہیں۔ اب بالکل اپنے آپ کو تیار کر
لے ملک ہندوستان کی وہ مخملی آباد جس کا تعلق جوکھنپور کی مقدس زمین سے ہے، جس کو دنیا شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ مقدر کا سکندر جناب سعید اختر جوکھنپوری کی آمد ہو رہی ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں۔ دیکھیں آخری مصرے میرے خاندان والے مجھے اتنی دعائیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم جب بارگاہ خدا میں حاضر رہوں گا نا تو ان کو بھی دعا میں یاد رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں یاد رکھوں گا۔ اگر شعر سچا ہو تو تاریخ سبحان اللہ کی شکل لے کر دی ہے کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ کے بولیں گے، آپ کے سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں گرا دیتے ہیں۔ کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ سبھی شیر خدا کیا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کھو جانی؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ ابھی بھی نہیں، جو خدا کے بندو کم سے کم میں علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہاتھ علی کے نام پہ اٹھا تو خدا کی قسم یہ ہاتھ بھی میدان محشر میں گواہی دے گا، کہے گا میرے مولا یہ کسی نیتا کے نام پہ نہیں، حسنین کریمین کے بابا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھے ہیں۔ جب دل سے کہو یا علی، ابھی بھی ہاتھ میں اٹھے، یاد رکھو خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے، جو ہم قسمت میں لکھے ہیں انہیں سہنا ہی پڑتا ہے۔ مسرت کی گھڑی میں تم علی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ جب دل سے کہیے یا علی، جیو میرے بھائی اور کہو یا علی۔ اب شیخ سننے میں ہاتھ اٹھا کر کہے یا علی، دل سے ہاتھ کھول کے بلند آواز سے کہے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ چلے کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ خاندان والوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ ابے تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ ابے تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ اور کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ تیرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مہمان شاعر کا استقبال کر دے، اپنا بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر۔ جیو میرے بھائی اللہ سلامت رکھے، ایک سال کے اندر بڑی چینجنگ ہوئی، بڑا بدلاؤ آیا ہے خدا کی قسم۔ پتہ نہیں ایک سال کے بعد میں کون سا ایسا سیرپ پینے لگے ہوتے کہ تمہارے سینے میں واقعی طاقت آ رہی ہے۔ لیکن اللہ سلامت رکھے کہ اور بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم دل کرتا سب کو پکڑ کے بریلی شریف لے جاؤ۔ بات یہ ہے ایک کمرے میں سارے لوگوں کو بند کر دوں، میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، میں حضور کی نعت کے شعر پڑھتا رہوں، آپ حضور کی نعت کے شعر سن سن کر سبحان اللہ کہتے رہو۔ اب آپ کی بیداری، خدا کی قسم آپ کی بیداری جو لوگ کھڑے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بیداری اس بات کا اعلان کرتی ہے، حسان رضا خاندان والوں کی بالخصوص توجہ کہ ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے۔ جتنے نوجوان دل کے کانوں سے سنیے گا اور استقبال کیجیے گا، ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے، ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے۔ حسینی ہے ہماری داستان کربلا سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ داستان کربلا سے پڑھ لینا، حسینی ہے ہماری داستان کربلا سے پڑھ لینا، حسینی ہے ہماری داستان کربلا سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اور ہماری
शान तो ये है कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़ा पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। वही 313 का तेवर अपने बदन में महफूज करें ना, दिल से बोले मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे